قیامت خیز کالا اندھیرا چاروں اور چھایا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ سناٹے ایسے سرسراہٹ کر رہے تھے کہ جسم پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ سناٹوں میں گونجتی وحشت کسی بھی زندہ دل انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے بہت تھی، مگر آج کی رات بہت زیادہ اہم تھی، جس کا انتظار اس نے پچھلی 40 دنوں سے کیا تھا۔ ہر رات وہ اس راستے پر آن پہنچی تھی جس نے اس کی راتوں کی نیند فنا کر دی تھی۔ وہ سسکیاں آہیں کسی کو سکون نہیں لینے دے رہی تھی، مگر آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ ان سب رازوں سے پردہ اٹھا کر رہے گی۔ وہ اسی عمارت کے سامنے کھڑی تھی جہاں وہ خوفناک حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا، جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی تھی کہ وہ چپ سادہ گئی تھی۔ بھاگتے لوگوں کی آوازیں، چوڑیوں کی کھنکھناہٹ اسے پاگل کر دینے کے در پر تھی۔ وہ ہزار کوششوں کے بعد بھی ان خفیہ رازوں سے پردہ نہیں اٹھا پائی تھی۔ جب بھی وہ کوشش کرتی اسے ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا، پر اس بار شاید قدرت بھی اس کے حق میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میرا نام انم ہے اور میرا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے ہے جہاں پر ہمیشہ سے ہی بڑے لوگوں کی حکمرانی چلتی تھی اور چھوٹے لوگوں کو وہ لوگ اپنے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ان غریب لوگوں پر اپنی من مرضیاں چلاتے تھے اور جیسے ان کا دل کرتا وہی کام ان سے کروایا کرتے تھے۔ گاؤں کے سارے لوگ بڑے سرداروں کے یہاں ملازم تھے اور وہ انہی کی ملازمت کرتے تھے۔ کسی کو بھی اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ گاؤں میں جتنی بھی زمینیں تھی وہ ساری بڑے سرداروں نے اپنے قبضے میں کی ہوئی تھی، اور اگر کوئی اپنی زمین دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا تو یا تو اسے مار دیا جاتا تھا یا پھر اس سے زبردستی وہ زمین چھین لی جاتی تھی۔ اسے ڈرا دھمکا کر کچھ بھی کر کے وہ زمین حاصل کر لی جاتی تھی، اور پھر اس طرح سے کرتے کرتے پورا گاؤں سرداروں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اب صرف لوگوں کے رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مکان ملے ہوئے تھے، اور اس کے بدلے میں بھی انہیں سردار کے یہاں ہر کام کرنا پڑتا تھا، ہر کام جو وہ کرنے کے لیے کہتے، اور کسی کو بھی کچھ بھی بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ بھی کرتے، کوئی بھی انہیں غلط نہیں کہہ سکتا تھا، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو اس کا انجام بہت برا ہوتا تھا۔ اسے یا تو سزا دی جاتی تھی یا ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا تھا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورت بھی یہاں کے سرداروں کے یہاں گھروں میں ملازمت کرتی تھی، ان کی بیگمات کی خدمت کرتی تھی، اور بدلے میں تھوڑا بہت کچھ مل جاتا تھا، جس سے لوگوں کا 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ ایسے میں اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے بھی ایسے ہی ماحول میں آنکھ کھولی تھی، لیکن میری سوچ ان سارے لوگوں سے مختلف تھی۔ سبھی لوگوں نے زندگی کو اپنی زندگی سمجھ کر قبول کر لیا تھا، لیکن میں یہ بات ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میری ایک بہن تھی، جبکہ میرا ایک بھائی جو مجھ سے 6 سال چھوٹا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھائی کرنے کا بے حد شوق تھا، لیکن گاؤں میں جو اسکول بنایا گیا تھا، جو لڑکیاں اور لڑکوں کے تعلیم کے لیے بنایا گیا تھا، بڑے سرداروں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور اس اسکول میں بچوں کو تعلیم دینے کے بجائے ان لوگوں نے اپنے ہی کاروبار شروع کیے ہوئے تھے۔ وہ جگہ جو بچوں کی تعلیم کے لیے بنائی گئی تھی، سرداروں نے اسے بھی اپنے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہاں پر تعلیم نام کی کوئی بھی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ میرے ابا مجھے بچپن میں ہی میری خالہ کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ ان کا گھر اس گاؤں میں ہی تھا، لیکن ان کا گاؤں ہمارے گاؤں سے قدرے بہتر تھا۔ وہاں پر لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی بہت زیادہ پابندی نہیں تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جس وقت میرے ابا مجھے وہاں چھوڑ آئے تھے۔ یہاں گاؤں میں کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ابا کی کوئی ایک بیٹی تھی جسے وہ سب لوگوں کی نظر سے دوسرے گاؤں میں چھوڑ آئے ہیں۔ سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ان کا صرف ایک بیٹا ہے۔ میرے بابا نے یہ بات سب سے چھپا رکھی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مستقبل میں میرے لیے کوئی بڑی مشکل کھڑی ہو جائے۔ یہاں پر رواج تھا کہ سرداروں کو جو بھی لڑکی پسند آتی تھی، بنا کسی کی اجازت کے اس لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھا لے جاتے اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ جب دل بھر جاتا تو اسے اس کے گھر واپس چھوڑ جاتے، یا پھر گاؤں میں ہی کوئی لڑکا دیکھ کر اس کا نکاح کروا دیتے تھے، اور وہ لڑکا بھی خاموشی سے اس لڑکی کو اس لیے قبول کر لیتا
क्योंकि सरदारों का हुक्म होता था। ये बात जानते हुए कि इसकी बीवी जो अभी इसकी इज्जत बनी है, इससे पहले ही वह लोगों की इस इज्जत की नीलामी कर चुकी है, वो भी उनके आगे कुछ नहीं कह पाता था और खामोशी से रिश्ते के लिए हाँ कर देता। और अगर कभी ऐसा ना होता तो वह उस लड़की को उसके घर वापस छोड़ जाते थे। उसके माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते थे और खामोशी से अपनी बेटी को किसी और के साथ रुखसत कर देते थे। ये तो अब यहाँ मामूल बन चुका था। इसीलिए तो मेरे बाबा ने मुझे उन लोगों की दरिंदगी से महफूज करने के लिए मेरी खाला के पास बचपन में ही छोड़ दिया था। जब मेरी अम्मी हामला थी तो अब्बा उन्हें मेरी खाला के घर छोड़ आए थे, और फिर जब मैं उनकी ज़िंदगी में आई और मेरे बाबा को ये बात मालूम हुई कि उनकी बेटी है, तो मेरे बाबा ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वह अपने गांव के रस्म व रिवाज से और रिवायत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने यही बेहतर समझा था कि मैं यहीं पर रहूं। कभी कभार आकर मुझसे मिलकर चले जाया करते थे। उनका बहुत दिल करता था कि मैं उनके साथ रहूं। मेरा भी यही दिल करता था कि मैं अपने वालिदैन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन हालात के हाथों मजबूर होकर हम लोगों ने यह फैसला किया था। इसलिए सब लोगों ने अपने दिल पर पत्थर रखा था और मुझे यहाँ छोड़ दिया था। यहाँ रहते हुए 15 साल गुजर गए थे और अब मेरी उम्र 15 साल थी जब मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। मेरा भाई मुझसे 6 साल छोटा था और वह मेरे अम्मा अब्बा के साथ ही रहता था। मेरे अब्बा और अम्मा यही इरादा था कि जैसे ही मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मेरे बाबा वहीं पर जाकर मेरी शादी कर देंगे और कभी भी किसी पर यह राज नहीं खुलेगा कि मेरे अब्बा की कोई बेटी भी थी। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून था। दिल तो बहुत करता था कि मैं अपने घर में जाकर अपने अम्मा अब्बा के साथ ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन किया क्या जा सकता है। मैं जानती थी कि मेरे बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं वह मेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ भी ज़्यादा अरसे के लिए नहीं कर पाए थे। मेरे बाबा ने मेरे बारे में जो कुछ सोच कर रखा हुआ था वैसा हो नहीं पाया था। हम लोग जिस गांव में रहते थे वहाँ पर मेरे बाबा का किसी के साथ झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े की वजह से लोगों ने मेरे बाबा से बदला लेने के लिए सरदारों को मेरे बारे में इत्तला दे दी। वही लोग थे जो ये जानते थे कि मेरे अब्बा की एक बेटी भी है जो कि अपनी खाला के पास रहती है। वह उससे मिलने के लिए जाते हैं। उन लोगों ने ये खबर उन तक पहुंचाई दी थी और जैसे ही ये खबर सरदारों को पहुंची थी हम लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई थी। उन लोगों ने मेरे अब्बा से यही कहा था कि वो कैसे भी करके अपनी बेटी को वापस लाए, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मेरे अब्बा ने अब तक मुझे उनसे छुपा कर रखा था और इसकी सज़ा मेरे अब्बा को ज़रूर देंगे। उनका यही कहना था कि यहाँ की हर लड़की सबसे पहला हक उनका है, उसके बाद ये उसके घर वाले उसकी ज़िंदगी के बारे में कोई और फैसला ले सकते हैं। लेकिन मेरे अब्बा ने बहुत बड़ी बगावत की थी जो अपनी बेटी को उनसे छुपा कर रखा था। उनका कहना था कि अब जबकि उनको ये बात मालूम हो गई है तो उन्हें क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से हम लोगों का पीछा छोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उनका कहना था कि वो मुझे तो उठाकर लेकर जाएंगे ही, लेकिन अब्बा को भी इस बगावत की अच्छी खासी सज़ा देंगे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।